بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابان مولدہ انتی بعنصرہ آتی بمبتدأ منہ ومختتم یوم تفرس فی الفرس انہم قد انذروا بحلول البؤس والنکم وبات ایوان کسریٰ وہو منصدع کشمل اصحاب کسریٰ غیر ملتئم والنار خامدۃ الانفاس من اسف علیہ والنار ساہ العین من صدم وساوتان غادت بحیرتها ورد واردها بالغیظ حین ظمی کان بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من درم والجن تعطف والانوار ساطعۃ والحق یظہر من معنی ومن کلم عموا وصموا فاعلان البشائر لم تسمع وبارقۃ الانذار لم تشمی من بعد ما اخبر الاقوام کاہنهم بأن دینهم المعوج لم يقم وبعد ما عاینوا فی الافق من شہب منقدۃ وفق ما فی الارض من صنم حتی غدا عن طریق الوحی منہزم من الشیاطین یکفو اسر منہزم کأنہم حربا ابطال ابراہۃ او عسکر بالحسام الراحتہ رمی نبضا به بعد تسبیح ببطنہما نبض المسبح من نحشاء ملتقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ رب العالمین کا بے حد اور بے حساب شکر ہے اور اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ 2 نومبر کو مینار پاکستان کے اندر کل پاکستان لبیک یا رسول اللہ کانفرنس جو ہے بڑی شان و شوکت کے ساتھ اور بڑی آب و تاب کے ساتھ کامیاب ہوئی۔ ہم سارے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سر بسجود ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمیشہ اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں کی مدد فرماتے رہنا اور جو رسول اللہ کے دین کے لیے چلے یا اللہ ان کو ہمیشہ دنیا میں سرخرو فرمانا اور جو بھی تیرے حبیب علیہ السلام کی عزت آبرو اور ختم نبوت کا پہرے دار ہو یا اللہ ان کو ہمیشہ پہرے دار رکھنا اور انہیں اس راستے سے پھسلنے سے ہمیشہ محفوظ رکھنا یا اللہ اپنے محبوب علیہ السلام کا صدقہ جن لوگوں نے بھی اس کانفرنس کے اندر جس طرح بھی حصہ لیا اندرون ملک اور بیرون ممالک سے اور اپنی استطاعت سے بڑھ کر انہوں نے کام کیا، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ یا اللہ انہیں بھی ان کی نسلوں کو بھی تا صبح قیامت شاد آباد فرما اور ہمیشہ ان کو اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرما، جنہوں نے اتنی محنت کر کے پورے عالم کفر اور منافقوں کے منہ موڑ دیے کہ صدیوں کے بعد بھی جو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نبی علیہ السلام کی خوشنودی کے لیے چلے تو کبھی بھی وہ اسلام کی پاور سے محروم نہیں رہتا۔ اسلام ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں اپنی پاور رکھتا ہے، اپنا دبدبہ رکھتا ہے،
اپنا ایک وقار رکھتا ہے، اپنی عزت رکھتا ہے، اور اس کے بعد سر اٹھا کے نہیں چلنا کہ ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے وہ کیا ہے۔ کسی نے بھی، جس طرح صحابہ تو صحابہ تھے، یہ ہمارے لیے تھا۔ جب وہ بدر شریف سے واپس تشریف لا رہے تھے نا، تو ایک صحابی کہنے لگے میں نے فلاں کو مارا، میں نے فلاں کو مارا، میں نے فلاں کو مارا، میں نے فلاں کو مارا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، فرمایا تم نے کسی کو نہیں مارا، رب نے سب کو مارا۔ تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا، میں نے تو بہرحال کچھ نہیں کیا، میں تو سویا رہا۔ تو آپ لوگوں نے کام کیا بھی ہے تو پھر وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے کیا ہے، اس میں کسی پر کوئی احسان نہیں ہے۔ ہاں جی، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر الیہ۔ بخاری شریف کی یہ غالباً دوسری حدیث ہے، اور اس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، آدمی کو وہی کچھ ملے گا۔ یہ تو میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا، آدمی کو وہی کچھ ملے گا، وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ بس اپنی نیتوں کو صحیح کر لے۔ ہاں، بڑے بڑے کام بھی قیامت والے دن، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، یہ حدیث بیان کرنے سے خود بے ہوش ہویا کرتے تھے، کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایک مجاہد جو ہے وہ بھی اوندے منہ جہنم میں چلا جائے گا، اور ایک حافظ جو ہے اس کو بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ایک سخی جو ہے، تو حضرت ابو ہریرہ خود بے ہوش ہو جاتے تھے اس حدیث کو بیان کرتے ہمارے لیے، کہ یہ کو مت گمان کرے کہ میں حافظ ہوں یا میں اللہ کی راہ میں بڑا دیتا ہوں اور میں نے اللہ کی راہ میں بڑا جہاد کیا، تو قیامت والے دن جب حافظ کو بلایا جائے گا کہ ہاں جی حافظ صاحب میں تو انہوں قرآن جی دولت دیتی کیا کیتا ہے، تو کہے گا جی میں قرآن پڑھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے پڑھتا رہا، میری رضا کے لیے تو نے قرآن نہیں پڑھا، فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ اور پھر مجاہد کو بلایا جائے گا، ہاں جی آپ نے جہاد کیا، جی کیا، کس کے لیے کیا؟ تیرے دین کی سربراہ، میرے دین کی نہیں، تو نے تو ناموری کے لیے کیا، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑا مجاہد ہے، بڑا طاقتور ہے، اس کو بھی پھینک دیا جائے جان۔ پھر سخی کو بلایا، ہاں جی میں نے تجھے مال دیا تھا، کیا کیا؟ ہاں میں نے تیرے راہ میں بڑا خرچ کیا، فرمایا میری راہ میں تو نے خرچ نہیں کیا، تو لوگوں کی نمود و نمائش کے لیے خرچ کرتا رہا، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، آدمی کو وہی کچھ ملے گا بس جس کی اس نے نیت کی ہے، آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے، آدمی کو جو اس نے نیت کی۔ اور حضور نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس نے اپنا وطن چھوڑا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور جس نے اپنا وطن چھوڑا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے یا مال کمانے کے لیے، تو حضور نے فرمایا پھر اس کی ہجرت عورت کے لیے ہے یا مال کمانے کے لیے، اللہ رسول کے لیے اس کی ہجرت نہیں ہے۔ تو بس ہمارا یہی تھا کہ وہاں لبیک کا نعرہ لگ جائے۔ پاکستان کے اندر جو لادینیت پھیلائی جا رہی تھی، اب کون سے باز آ گئے ہیں، یہ تو آخری دم تک جب تک وہ بے دین، ملحد، سیکولر، لبرل کا معنی ہی منافق ہوتا ہے، ہاں جی لبرل کا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ہاں جی۔ اور حضور نے منافق کی مثال جو بیان کی ہے میں صرف پڑھ دیتا ہوں، جی ہاں جی، یہ حضور نے مشکات شریف کے اندر خود بیان فرمایا ہے کہ مثل المنافق کشاۃ العائرۃ بین الغنمین تعیر الی ھذی مرۃ و تعیر الی ھذی مرۃ۔ میں نے حدیث پڑھ دیا، کسی مولانا سے ترجمہ کرا لینا، کیوں جی، کہ حضور نے کیا فرمایا منافق کے بارے میں، کہ منافق کتنا خطرناک ہوتا ہے، ہاں جی، وہ کس کس کو خوش رکھتا ہے، کیوں جی، کس کو خوش رکھتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ یہ تلوار ان السیف محاون للذنوب، حضور نے فرمایا بہت مبالغے کا صیغہ ہے، حضور نے فرمایا چھوٹے تو چھوٹا تے بڑے تو بڑا گناہ تلوار مٹا دیندی، یعنی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا
کہ ان السیف لا یمحو النفاق، لیکن نفاق جس بندے کے اندر منافقت ہے تلوار بھی اس کو نہیں مٹاتی۔ تو اللہ تعالیٰ لبیک یا رسول اللہ کو مزید کامیابیاں عطا فرمائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی پہرےداری کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیشہ ہمیں سیدھی راہ پر رکھے۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔